اچھا فیصل واڈا صاحب، کھوسا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. کھوسا صاحب کا ہے کہ پاکستان میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں کافی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن آج کل کچھ امریکن لا میکرز جو ہیں وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں. اور یہ ایک نیا خط جو ہے یہ دیکھیں دستخط سب لا میکرز کے، ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی ہیں اس میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو تحریک انصاف شوق نہیں دے گی بلکہ آپ شوق دیں گے تحریک انصاف کو، تو یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا مسئلہ ہے اس پہ پاکستان کے لیے بڑے پرابلم پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ کانگریس والے، ان سے کہلیں فلسطین میں تو کچھ کر دیں، ایسا ایک خط فلسطینیوں کے لیے تو لکھ دیں جہاں بروٹلی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو کیا جا رہا ہے، اس کے چھینٹے ان کے اوپر تک جا رہے ہیں کہ یہ کھڑے نہیں ہو رہے، تو جا کے پہلے وہاں کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اتنا ہیومن وائلیشنز کا مسئلہ ہے تو جو اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو نہیں سنبھال سکتے، ٹرمپ کو، اس کے اوپر گولی چل گئی اور اس کے بعد اس کا دفاع نہیں کر سکے، تو بھائی آپ یہ چودراہٹ چھوڑ دیں. 40-50 سال پہلے یہ سب کہانیاں ہوتی تھیں کہ ان خطوں سے کوئی فرق پڑتا تھا. یہ ایسی بات ہے کہ میں کوئی خط لکھ دوں یا میرے سینیٹر اٹھا کے سارے خط لکھ دیں، واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ان سے کہا اس بار 240 کا نمبر لکھ کے سائن کر دیں. ول اٹ میک اینی ڈفرنسز؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا کھوسا صاحب، یہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے کہ آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں ڈونلڈ لو کا نام لیا، لیکن آج کل تو ڈونلڈ لو جو ہے اس نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کہاں پہ ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ جو امریکن لا میکرز کی طرف سے خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو لابنگ فرمز ہیں یہ ان کا کمال ہے یا واقعی جو امریکن لا میکرز ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے؟ کیونکہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ضمیر فلسطین کے مسئلے پہ نہیں جاگتا، اس ایشو پہ نہیں وہ خط لکھتے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ بھی باہر گئے ہیں ماشاءاللہ، واوڈا صاحب بھی گئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ 99% اوورسیز پاکستانی، 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 99% جو ہے وہ عمران خان کے حق میں، اور 99% جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چادر اور چار دیواری کا یہاں جو ہے پامالی کی جا رہی ہے، کس طرح جو ہے لوگوں کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بار بار بیل کے ضمانت کے باوجود اندر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس طرح سے بجلی کے بل جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں اپنے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج رہے، کس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے علاج تک لوگ نہیں کروا سک رہے ہیں اپنے بچوں کا، کس طریقے سے جو ہے اس ملک پر جو ہے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا تو صحیح خدا را. یہ اس لیے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ یقیناً وہ بہت فعال ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں واوڈا صاحب کو کہیں، ذرا اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دن یہ حکومت نہیں رہ سکتی ہے. کم از کم آئین کے حدود و قیود میں رہ کر یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ حدود و قیود میں چلی جائے. اگر ایک دن رہ جائے نا یہ حکومت، تو میں واوڈا صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں، مذاق نہ کریں خدا را. یہ فوج میری ہے، میں فوج کو آزاد انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. فوج کو میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہے. میں ذرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے میں وہ واڈا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ذرا اس انداز سے کہ آج کل تو بلاول صاحب بھی کافی ناراض نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. آپ نے سن لیا ہوگا ان کا بیان، یا سنوا دوں؟ سنوا دیں. ذرا سنوائیں جی واڈا صاحب کو کہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا، اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے. جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو تقریباً بلاول صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا. نہیں سر، نہیں سر، میں نے تھوڑی دیر پہلے نہیں کہا تھا، میں نے یہ الیکشن کے 5ویں دن آپ کے شعبے کہا تھا. ہاں بالکل آپ نے کہا، اور اس کے 3 مہینے بعد بھی آپ کو کہا تھا، اور اس کے 1 مہینے بعد بھی کہا تھا. آپ مسلسل کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. تو میرے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی جو ناراضگی ہے وزیر اعظم صاحب کی سے اور مسلم لیگ نون سے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹنگ کرنے سے، تھیٹر لگانے سے،
انگلی کا اشارہ کرنے سے، تقریریں کرنے سے، کلاؤن شو کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں چلتی ہیں سیریس کام سے، کمپٹنٹ لوگوں سے، نالائق نکموں سے نہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی پارٹی کے اوپر ہو، چاہے وہ ابھی کی کرنٹ پارٹی ہو یا ہماری اس وقت کی پارٹی تھی. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 50 سال پرانے شیلف لائف جن کی ایکسپائر ہو چکی، ان کی باتیں، ان کے مذاق، ان کی چیزیں، اب جیسے چائنیز ایشو بنا ہے، کتنا انسینسٹیو کام کیا ہے جس طرح چائنیز کی ہینڈلنگ کی ہے گورنمنٹ نے. چائنیز لوگوں کی یہاں شہادتیں ہوئی ہیں. ہم چائنیز، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے سینیٹر، میں جب فیڈرل منسٹر بھی تھا، چائنیز ہمارا بردر ملک ہے، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہمیں سول آرم فورسز کی سیکیورٹی دینی پڑے یا ہمیں فوج کی سیکیورٹی دینی پڑے، ہم ان کو ہر مطمئن کریں گے، ہر صورت میں ان کی جان کی فکر کریں گے اور ہر طریقے سے ان کو سیکیور کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے شعبے بتا رہا ہوں، آپ کی بھی چائنا میں بہت انٹرسٹ ہے. آپ پتہ کریں کہ ایک اس حکومت کی خاتون کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو ایمبیسڈر چائنیز ہیں وہ اپسیٹ ہو کے بولے ہیں. چیک کریں انہوں نے کیا بات کی چائنیز کے بارے میں، ان کی شہادتوں کے بارے میں. اگر آپ اس طرح کے احکامات کریں گے تو آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بن جائے گا. اور میں آپ کے پھر توسط سے کہہ رہا ہوں کہ چائنیز ہمارے لیے ہمارے بھائیوں سے زیادہ ہیں. ہم ان کی جان کے لیے سول آرم فورسز کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے یا ہمیں فوج کی سیکیورٹی دینی پڑی. جب میں وزیر تھا، فیڈرل منسٹر تھا، میں نے ایک پوری کی پوری کور ان کے لیے ڈپلوائے کروائی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس نے چین کو ناراض کر دیا؟ چین کو اس حکومت کی خاتون کی اتنی انسینسٹیو بات ہوئی ہے چائنیز ریلیٹڈ اور اس کے ایمبیسڈر سے کہ وہ پھٹ پڑے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ جی مرنا یہاں کوئی معمولی سی چیز ہے، اگر مر گئے تو مر گئے. یہ بڑی انسینسٹیو بات ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ وی اسٹینڈ ود دا چائنیز پیپل اینڈ وی ول سیکیور دیم بائی آل مینس.